ایک مولوی صاحب تھے, اللہ معاف فرمائے, مولویوں کے بھی عجیب عجیب بعض واقعات آ جاتے ہیں, کیا کریں. انہوں نے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں کہ میں ملتان جا رہا تھا ٹرین میں, تو سامنے سیٹ پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں, نقاب لیا ہوا تھا انہوں نے, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں بڑی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. مولوی صاحب دیندار تھے, لیکن بہرحال خود اپنا واقعہ سنا رہے, کہہ رہے یار میں لاشعوری طور پر میرا دل آ گیا, کیونکہ لمبا سفر ہے, سامنے ہی بیٹھی ہوئی. تو کہہ رہے ہیں میں وہ کوئی غلط تو نہیں کیا, لیکن میرا خام خواہ میں دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو بڑی بڑی پلکیں نظر آ رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں کیا کیا کہ جہاں بھی اسٹیشن آتا حیدرآباد, میں نے کہا آپ کو کچھ چاہیے؟ کہتی ہاں. وہ بھی دیکھو کیسی گھنی ہیں. انہوں نے کہا چلو فری میں خدمت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ پانی بھر کے لے آئیں. کہہ رہے حیدرآباد سے ہم پانی بھر کے لا رہے ہیں. اور کوئی کھانے کو کچھ چاہیے؟ ہاں جی کھانے کو یہ چاہیے. ملتان تک خدمت ہوتی رہی ہے. صرف کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ آنکھوں سے. کوئی غلط نہیں کہہ رہے, میں نے کوئی غلط نہیں سوچا, خدمت. حالانکہ کچھ نہیں ملنے والا. وہ لاہور جا رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں ملتان جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, دونوں کے اسٹیشن الگ الگ ہے. لیکن حسن و جمال ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو انسان خام خواہ میں خدمت شروع کر دیتا ہے. کہہ رہے ہم خام خواہ میں خدمت کر رہے ہیں. کہہ رہے ملتان تک بہت خدمت ہو گئی. میں نے کہا تھوڑا سا گپ شپ بھی ہونی چاہیے, سلام دو بھی. میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرگودھا میرے نواسی کی شادی ہے, اس میں جا رہی ہوں. میں نے کہا ایک تو نواسی, اوپر سے وہ نواسی بھی اتنی بڑی کہ اس کی شادی ہو رہی. پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ. کہہ رہے ہیں وہ 2 سیکنڈ کے اندر وہ سارا عشق کیا ہو گیا؟ کافور. کیا ہو گیا؟ تو یہ دنیا کا جو حسن و جمال ہے اس میں دھوکے بھی بہت ہیں. اور اگر دھوکا نہ بھی ہو تو کیا کچھ دنوں کے بعد وہ نانی بنے گی نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بنے گی نا نانی. کچھ دنوں کے بعد کتنی خوبصورت ہو, مرد ہو یا عورت, کچھ دنوں کے بعد چہرے پہ جھریاں آئیں گی, بال سفید ہوں گے, بڑے بڑے ہینڈسم جو فلموں کے ہیرو تھے کمر جھکنا شروع ہوگی, پھر گانا گاتے ہوئے کھانسی آنا. گلوکار ہوتے ہیں نا جن کی آوازوں پہ لوگ مرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے گاتے ہوئے کھانسی آ جاتی ہے. ایک گلوکار تھا 32 لگا کے گانا گایا کرتا, بوڑھا ہو گیا تھا, شوق اسی طرح تھا اس کو, 32 لگا کے اسٹیج پہ گانا گاتا تھا, کیونکہ مسکراتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا, وہ نا بدعت نہیں تھی اس کی. تو جب بھی گانا زور لگاتا تو 32 نیچے گر جاتی, پھر اٹھا کے فٹ کرتا, پھر گاتا, پھر گر جاتی. بار بار جب ہوا تو کسی نے کہا یار تمیز سے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو یار, گانا ہے تو تمیز سے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ. تو انسان کا حسن و جمال کم بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے, ختم ہونے والا ہے. سب جھریاں, پھر مر جاتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں لاش میں. اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ سوچ کے نظر کی حفاظت کر لیا کرو, اور یہ سوچ کے اللہ کے دین کو فالو کر لیا کرو کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اپنی زیارت نہیں کرائے گا, صرف ان کو زیارت کرائے گا جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی قیامت کے دن جنت میں زیارت کریں گے تو جنت کی تمام نعمتیں ان کو ہیچ معلوم ہوں گی. جنت کی حوریں, جنت کے شہد کی اور دودھ کی نہریں, یہ سب کیا لگیں گی ان کو, ان کی لذت بھول جائیں گے. وہ صرف اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہے, اتنی لذت ہے. تو یہ چیز کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں. اور 5ویں چیز ہے احسان. تو احسان تو بھائی اگر ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے, والدین کا احسان ہے, تو والدین کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور والدین جو چیزیں ہم پہ خرچ کرتے ہیں وہ چیزیں کس نے دی ہیں ہمیں؟ اگر اللہ آسمان سے پانی برسانا چھوڑ دیں تو کیا باپ کما کے کھلا سکتا ہے؟ پھر ماں دودھ پلا سکتی ہے کیا؟ تو سب اللہ کر رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو سب سے پہلے کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو, اللہ نے کہا کرو, مگر میری محبت سب محبتوں پہ غالب, میری والی زیادہ ہو باقی کم ہو. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے, اور اتنی محبت کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے.